الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وقد ورد فی الخبر عن النبی الصادق الابر انہ قال للصائم فرحتان فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء الرحمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، رمضان المبارک اسلامی مہینوں کا سردار مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، روزوں کی فرضیت کا مہینہ ہے، اور روزہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، جسے آپ پلر آف اسلام بھی کہہ سکتے ہیں اور بیسک آف اسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور روزے دار کے لیے جو حدیث مبارکہ میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصاً 2 خوشیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند الافطار، پہلی خوشی اسے افطار کے موقع پر ملتی ہے، جب وہ روزہ کھول رہا ہوتا ہے اس وقت اسے خوشی ملتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد افطار کر کے افطاری کے سامان سے خوشی مل رہی ہے، دن بھر کے روزے کے بعد افطار کے وقت اللہ سے مانگ کر خوشی مل رہی ہے کہ وہ چیزیں جو یہ مانگ رہا ہے اسے فوراً عطا کی جا رہی ہے۔ اور فرمایا فرحۃ عند لقاء الرحمن، دوسری خوشی اسے اللہ سے ملاقات کے دن ملے گی، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ہر چیز کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بندوں کو مرحمت فرماتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرماتے ہیں۔ اسی کو فرمایا الصوم لی وانا اجزا بی، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اس کو فرمایا میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ اور روزے کے بدلے جسے اللہ مل جائے اسے دنیا اور آخرت کی ہر خیر ملی، ہر بھلائی ملی، ہر خوشی ملی۔ اور پھر جن روزوں سے ہم گزر رہے ہیں وہ گرمی کے موسم کے روزے ہیں۔ آئیے صحابہ اکرام اور احادیث مبارکہ کی طرف روشنی ڈالیں، نگاہ ڈالیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے
گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کر کے جو مزہ آیا کسی اور عبادت میں نہیں آیا۔ حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بصرہ سے شام آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ آپ نے کوئی ضرورت نہیں بتائی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو کہنے لگے میری ضرورت یہ ہے کہ مجھ پر بصرہ کی دو، شاید کہ روزہ مجھ پر سخت ہو جائے تمہارے شہر شام میں تو یہ مجھ پر بڑا ہلکا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 9303 باب ما ذکر فی الصیام یتلذذ بالماء۔ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گرمی کی سختی کو مانگا ہے کہ کاش ایسا روزہ کہ جو محسوس ہو کہ واقع میں روزے سے ہوں۔ یہ جو حضرت عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کے خوشگزار کی گئی وہ لطائف المعارف للحنبلی المجلس الثانی فی ذکر فصل الصیف کے اندر درج ہے۔ گرمی سے بچاؤ کے مستون طریقے بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ وہ چیزیں جو گرمی کے موسم میں ہم کر رہے ہیں اگر ہم احادیث پر روشنی ڈالیں، نگاہ ڈالیں اور اس مطابق کرنے لگ جائیں تو ہمیں اجر ملے، ہمیں ثواب ملے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے غزوہ فتح مکہ کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے اپنے سر مبارک پر پانی ڈال رہے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 16653۔ آپ کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے، سر کو گیلا کیا، پانی کو سر پہ ڈالا، یہ سوچ کے ڈالا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نے ایک سنت زندہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کرک پر ڈال لیتے ہیں، ایک صحابی رسول کا عمل۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 9303 اس کو ذکر کیا ہے۔ باب ما ذکر فی الصائم یتلذذ بالماء کہ روزے دار پانی کے ذریعے ٹھنڈک اور راحت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر روزے کی گرمی میں گیلے کپڑے کو اپنے اوپر یہ سوچ کر اوڑھ رہا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات ثابت ہے، اسے صحابی رسول کے عمل کو اختیار کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں سخت گرمی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر ہم روانہ ہوئے۔ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا تھا، اور حالت سفر کی رخصت کی وجہ سے ہم میں سے کوئی شخص بھی روزے سے نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ جو سفر میں رخصت کی بات ہے، اس رخصت کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے سے ہیں،
حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2686 کہ یہ ہے روزے سے محبت، الفت، تعلق، کہ رخصت ملنے کے باوجود شوق ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ تو ان چیزوں کا آپ روزے کی حالت میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں، اور جن کو شریعت نے رخصت دے رکھی ہے وہ رخصت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیمار بندہ ہے، قرآن عظیم الشان میں اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لے، نہ رکھے روزہ۔ عادت والی خواتین ہیں، عادت کے موافق ماہواری سے گزر رہی ہیں، نہ رکھے روزہ، بعد میں قضا کر لے۔ لیکن جن کو رخصت نہیں ہے انہیں یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ ایک چیز جو اسلام کا ستون ہو، پلر ہو، اسلام کی بنیادوں میں سے ہو، اس کو وہ یوں ہی بلا کسی وجہ کے اگنور کر دے، نظر انداز کر دے، چھوڑ دے، کہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ جیسے یہ کہاوت ہے کہ کریلا نیم چڑھا، کریلا پہلے سے کڑوا، اس پر اور نیم کا رس چھڑک دو۔ ایسے ہی کچھ احباب ایسے نظر آتے ہیں جو بلا کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں، اپنے شوق پورا کرنے کے لیے معمولی بہانہ ہوتا نہیں، چکر آ جاتے ہیں، بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، لیکن بیڑی ایک کے پیچھے ایک برابر سلگ رہی ہے، جل رہی ہے، سگریٹ پینا بند نہیں ہو رہی ہے۔ بعض ایسے بھی احمق لوگ نگاہوں سے گزرے جو برسر عام روزے کا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، برسر عام کھاتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے، وہ محترم بالشان مہینہ ہے کہ جس میں مسلم محلوں میں سناٹا، دکانیں ٹوٹل بند، دن بھر کیا بیچیں گے، کیا فروخت کریں گے جب سب روزے سے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسلمان ہے، ایمان والا ہے، وہ ایسی حالت میں دکھائی دیتا ہے کہ سارے مجمع کے سامنے وہ کھاتا پیتا دکھائی دے رہا ہے۔ کتنی زیادہ شرم کی بات ہے۔ ہم سے نہیں ہوتا، ہم چپکے سے گھر میں کسی حصے میں بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، الگ چیز۔ لیکن اگر اسلامی کسی شاعر کا، کسی فریضے کا برسر عام مذاق اڑایا جائے، عملی اعتبار سے اڑایا جائے یا قولی اعتبار سے اڑایا جائے، کتنا زیادہ سنگین جرم ہے۔ کم سے کم یہ تو نہ ہو کہ بھرے مجمع کے سامنے لوگ کھا پی رہے ہیں، آپ کو عذر ہے تو معذور کے لیے بھی یہ فرمایا گیا۔ ایک عورت نے سحری کی، وہ سحری کے لیے اٹھی، اس نے سحری کی، سارے گھر والوں کو معلوم اس نے روزہ رکھا، اچانک عادت کے موافق اسے ماہواری آ گئی۔ شریعت کیا رہنمائی کر رہی ہے، اسے کیا بتا رہی ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن وہ سب کے سامنے کچھ کھائے پیے نہ۔ کیوں؟ دو اس میں حکمتیں، دو اس میں باتیں۔ پہلی بات، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کھا رہی ہے، مطلب اس کو ماہواری شروع ہو چکی ہے، لوگوں کو اس کا علم ہو جائے گا اس کو چھپانے کے لیے۔ اور دوسری چیز، جو وقار، جو عزت، جو اہمیت روزے کی ہے وہ مجروح نہ ہو۔
ابھی تو اس نے سحری کی تھی، ابھی دیکھو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ہے اس کا، یہ کھا پی رہی ہے۔ دونوں پہلو پر نظر رکھ کر اس کو کہا گیا کہ دن بھر وہ چپکے سے پیتی رہے، لوگوں کے سامنے کھائے پیے نہ۔ تو امت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے، دینی کسی فریضے کا تمسخر نہ ہو، مذاق نہ ہو، فریضہ مجروح نہ ہو۔ ایک اور پہلو جس کی طرف رہنمائی کرنا، نظر بلکہ روزے کے بعد جب آپ افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں تو پاکیزہ حلال روزی سے افطار کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے احباب ہیں، آج کل تو تالہ بند کا دور چل رہا ہے، اس لیے غنیمت ہے، سب اپنے گھروں میں افطار کر رہے ہیں، حلال روزی سے الحمدللہ افطار ہو رہا ہے۔ ورنہ اکثر دیکھا گیا ہر چلتا آدمی کچھ نہ کچھ پہنچا کر جا رہا ہے، دے کر جا رہا ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں برتی جا رہی، پرکھ نہیں ہو پا رہی۔ کچھ ایسے واقعات بھی نظروں سے گزرے کہ ایک آدمی کے کاروبار حرام پر مبنی ہیں، سارے حرام کاروبار ہیں، اسے لگ رہا ہے کہ میں بھی کچھ سامان افطار کا مسجد میں پہنچاؤں، وہ پہنچا رہا ہے، بغیر کسی تمیز کے اس کا بھیجا ہوا افطار پلیٹوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور سارے روزے داروں کے روزوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد حلال روزے سے افطار ہو، مشتبہ اور حرام روزی غذا ہمارے پیٹ میں نہ جانے پائے، اس کی ہم کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں۔ اور کوشش کریں کہ سارا مہینہ اللہ کی رضا کے لیے، یوں تو 11 مہینے ہم من مرضی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، ایک مہینہ تو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہا جائے تاکہ ان کے فوائد کو، اس کے فوائد کو ہم اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے مطابق گزارنے والی بن جائیں اور احکامات خدا بندی پر 100% عمل کی توفیق اللہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔